السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 34 to 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، ذال کو ادا کرنا ہے، زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، کاف کو موٹا پڑھنا ہے، نون کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے تو یہ حرف مدہ ہے، اس کو ایک الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس لام کو ہم نے 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دال کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، حرف مدہ ہے، اس کو ایک الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش اور حروف مدہ، ان کو ایک جتنا ہی لمبا پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک الف جتنا۔ با کے اوپر ہم نے کلکلا کیا، اب پڑھنا ہے، اب نہیں پڑھیں گے، با کو ہلا کر پڑھیں گے۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یا کو 3 الف جتنا لمبا پڑھیں گے اور الف کو 1 الف جتنا۔ یا آدم اسکن، نون کے اوپر احفا ہے، آنتا پڑھنا ہے، انتا نہیں پڑھنا۔ آنتا وزوجک الجنۃ، زا کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، حرف لین ہے تو زا نہیں پڑھا جائے گا، نہ ہی اس کو زو پڑھنا ہے، زو پڑھنا ہے، زا فتحہ واو زو۔ 2 حرف لین ہوتے ہیں، زبر کے ساتھ واو ساکن اور زبر کے ساتھ یا ساکن، زو زئی، بو بے، خو خی، تو یہ ٹلٹنگ ساؤنڈز ہوتی ہیں، سیدھی کھڑی آوازیں نہیں رہتی۔ نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، آواز ناک میں جائے گی، ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر پڑھا جائے گا۔ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ، یہاں پر رغدن غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی ہے، حرف ہلکی ہے، تو اب ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا، اس کو لمبا نہیں کرنا، رغدن نہیں کریں گے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تقربا، کاف کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، قاف اور را کو موٹا پڑھنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، نون کو ہا سے ملائیں گے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو کو بھی موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر پیش کے ساتھ واو ساکن ہے تو حرف مدہ ہے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ساتھ الف ہو، حرف مدہ ہے، کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے یہ میم کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہو تو یہ بھی حرف مدہ ہے، اور کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو، جیسے تو کے اوپر پیش ہے اور ساتھ واو ساکن ہو تو یہ بھی حرف مدہ ہوتا ہے، ان کو ہم نے 1 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ یہاں با کو عین کے ساتھ ملائیں گے، بعضکم لبعض عدو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ،
یہاں پر قاف کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے اور 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. فتلقى آدم, یہاں پر نون خاموش ہے, میم کو ہم نے را سے ملانا ہے. را حروف یرملون میں ہے. حروف یرملون 6 ہیں, یا, را, میم, لام, واو, نون. ٹھیک ہے, نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہوگا تو ہم نے نون کو سائلنٹ پڑھنا ہے, نون کی آواز نہیں آئے گی, نون خاموش ہو گیا. میم کو ہم نے را سے ملانا ہے. حروف یرملون کے 2 حروف ایسے ہیں, را اور لام, جن کے اوپر غنہ نہیں کیا جائے گا, باقی کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے. تو یہاں ہم نے پڑھنا ہے مر ربہ نہیں پڑھیں گے. من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. قلنا اہبطوا منها جمیعا, یہ جیم علامت ہے نا وقف کی, ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں. تو جب آپ دیکھیں کسی حرف کے اوپر 2 زبر ہوں اور ساتھ الف ہو اور آپ وقف کریں تو آپ نے 1 زبر پڑھنی ہے, 1 خاموش ہو جائے گی. یہاں میم کے اوپر غنہ کریں گے اور میم کو 1 الف جتنا لمبا بھی پڑھیں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. یأتینکم, یا کو آپ نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے, اس کو آپ لمبا نہیں کرنا کیونکہ الف کے اوپر جزم ہے, یہ حرف مدہ نہیں رہا, یہ حمزہ ہے, تو آپ نے جھٹکا دینا ہے یا کو. پھر یہاں میم کا ادغام ہے, یہ میم خاموش ہے, کاف کو ہم نے مشدد میم کے ساتھ ملانا ہے غنہ کرتے ہوئے, میم کو نون سے غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے. دال کے اوپر احفا ہے, احفا کیسے کرتے ہیں, آواز جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں. اگر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں ہدن, دن, نون کی آواز ہے, اس آواز کو ہم نے واضح نہیں پڑھنا. یہ کب احفا ہوتا ہے, جب نون ساکن, یہ نون ساکن ہے, یہ نون تنوین ہے. نون ساکن یعنی جب اوپر جزم ہو نون کے, نون تنوین ہوتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں. جب ہم تنوین پڑھیں گے نا تو نون کی آواز اس میں پیدا ہوتی ہے, ہدن, بن, سن, اس طرح سے. تو وہ نون کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے. اب کہاں کہاں ہم نے اس نون کی آواز کو واضح نہیں کرنے دینا, اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تا, ثا, جیم, دال, ذال, ظ, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کیف, یہ والے حروف آ جائیں تو ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں دال کے بعد فا ہے, پھر نون ساکن کے بعد تا ہے, تو دونوں حروف فا میں ہیں, یہاں نون کی آواز نہیں واضح پڑھیں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. صاد کو موٹا پڑھنا ہے, با کو جب نون سے ملانا تو غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے. وقف کر رہے ہیں, جیم علامت ہے وقف کی, جب وقف کریں گے تو را کو ساکن پڑھیں گے, اس کے نیچے پھر زیر نہیں پڑھی جائے گی. ہم فیہا خالدون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. اس دال کو لمبا کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا. یہ دال کے نیچے زیر ہے, یا ساکن ہے, اس لیے بعہدی, اوفی بعہدکم, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ.
यहाँ पर हमने इफ़ा किया आज़लतु, बिमा मीम को आपने 3 अलिफ जितना लंबा पढ़ा, व आमिनू बिमा आज़लतु आज़लतु, मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, क़ाफ़ को लाम से मिलाते हुए गुन्ना नहीं करेंगे, क़ल्लिमा जल्दी से पढ़ा जाएगा। वला तकूनू, काफ को 1 अलिफ जितना लंबा पढ़ना है, नून को 3 अलिफ जितना लंबा पढ़ना है। वला तकूनू अव्वल काफिरिम, काफिरिम पढ़ा है, रिन नहीं पढ़ा, क्योंकि ये कल्ब है। जब आप देखें नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो आपने नून की आवाज़ को मीम की आवाज़ के साथ बदल कर पढ़ना है। अब आप कहेंगे यहाँ नून नज़र नहीं आ रहा, तो किसकी आवाज़ बदली? नून तनवीन की आवाज़ बदलनी है। जब हम पढ़ेंगे काफिरिन तो नून की आवाज़ आएगी, उस आवाज़ को हम मीम से बदलेंगे। हम पढ़ेंगे काफिरिम बिह, वला तश्तरू बि आयाती समना कलीला, बि आयाती समना कलीलन व इय्याय फत्तकून। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अब यहाँ पर क़ाफ़ को मोटा पड़ा, वला तल्बिसुल हक़्क़, क़ाफ़ मोटी पड़ी। फिर तो को मोटा पड़ना है, बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। काफ को मोटा भी पढ़ना है और थोड़ा सा लंबा करके, व अक़ी, काफ को थोड़ा सा लंबा किया 1 अलिफ जितना। मीम को स्वाद से मिलाएंगे मजबूती के साथ, स्वाद के ऊपर तशदीद है और स्वाद को मोटा पढ़ेंगे। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ, आइन पढ़नी है, अलिफ नहीं पढ़ना। वरकऊ मअर्राकिईन, यहाँ रा को मोटा पढ़ेंगे, मअर्राकिईन। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अंफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। बा साकिन पढ़ा जा रहा है इसलिए इसके ऊपर कलकला है। कलकला वाले हरूफ 5 हैं, क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल। जब ये साकिन हो या साकिन पढ़े जाएं तो हमने इनके ऊपर कलकला करना होता है। यहाँ पर बा साकिन नहीं है लेकिन बा साकिन पढ़ा जा रहा है वक़फ़ करने की सूरत में, तो हम किताब नहीं पढ़ेंगे, किताब। अफला ताक़िलून, वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। यहाँ पर भी नून को हमने लंबा किया, वस और आइन को भी, वस्तईनू, ईनू दोनों के साथ हरफ मद्दा है ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा करके पढ़ा। बेसब्री, रा को बारीक आप पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर आ गई, बा के ऊपर हमने कलकला करना है। वस्सलात, ता के नीचे ज़ेर नहीं पढ़ी जाएगी, साकिन पढ़ा जाएगा, बल्कि ता की आवाज़ खामोश हो जाती है, वस्सलाह, हा की आवाज़ आती है। फिर नून के ऊपर हमने कलकला करना, नून के ऊपर गुन्ना करेंगे, यानी एक हरकत के बराबर ठहर कर आवाज़ नाक में ले जाकर पढ़ी जाएगी। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला, अब यहाँ पर लकबीरतुन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा, गुन्ना नहीं होगा क्योंकि हरफ़े हल्की है। तनवीन के बाद हरफ़े हल्की है ना, हमज़ा, तो अब गुन्ना नहीं करना।
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صدق اللہ العظیم.